سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ مصرع تھا کہ وہ ہجوم اشک کو فرش عزا تک لے گئی، مطلع حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ حسرت دیدار اربا بے قصہ تک لے گئی، حسرت دیدار اربا بے قصہ تک لے گئی، میری قسمت مجھ کو عرض کربلا تک لے گئی، میری قسمت مجھ کو عرض کربلا تک لے گئی، حاجتیں جتنی تھی جائز سب کی سب پوری ہوئی، حاجتیں جتنی تھی جائز سب کی سب پوری ہوئی، جب مجھے تقدیر سرکار وفا تک لے گئی، جب مجھے تقدیر سرکار وفا تک لے گئی، نصرت شبیر جو واجب تھی ہر انسان پر، نصرت شبیر جو واجب تھی ہر انسان پر، پیاسے اصغر کو وہ تیرے حرملا تک لے گئی، پیاسے اصغر کو وہ تیرے حرملا تک لے گئی، ورنہ کر دیتا امیر شام اس کو پائمال، ورنہ کر دیتا امیر شام اس کو پائمال، دین حق کو شے کی قربانی بقا تک لے گئی، دین حق کو شے کی قربانی بقا تک لے گئی، ذمہ داری دین احمد کی کچھ اتنی اہم تھی، ذمہ داری دین احمد کی کچھ اتنی اہم تھی، حضرت شبیر کو وہ کربلا تک لے گئی، حضرت شبیر کو وہ کربلا تک لے گئی، اور تضمین سماعت فرمائیں، وہ ہجوم اشک کو فرش عزا تک لے گئی، الفت شبیر تھی جو خانہ دل میں نہاں، الفت شبیر تھی جو خانہ دل میں نہاں، وہ ہجوم عشق کو فرش عزا تک لے گئی، وہ ہجوم عشق کو فرش عزا تک لے گئی، پشت نازک پر تھے جو ظالم کے دروں کے نشان، پشت نازک پر تھے جو
ظالم کے دروں کے نشان بنت حیدر روضہ خیر الورا تک لے گئی، بنت حیدر روضہ خیر الورا تک لے گئی۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ میں مصلی پر طلب کرتا رہا خالق سے رزق، میں مصلی پر طلب کرتا رہا خالق سے رزق، رحمت یزدان سیری کہ خدا تک لے گئی، رحمت یزدان سیری کہ خدا تک لے گئی۔ روز محشر دیکھ کر منظر یہ سب حیران ہوئے، روز محشر دیکھ کر منظر یہ سب حیران ہوئے، میری چاہت مجھ کو بنتے مصطفیٰ تک لے گئی، میری چاہت مجھ کو بنتے مصطفیٰ تک لے گئی۔ کربلا میں بعد قتل لے شہ لٹے کنبے کے ساتھ، کربلا میں بعد قتل شہ لٹے کنبے کے ساتھ، پیاس کی شدت بھتیجی کو چچا تک لے گئی، پیاس کی شدت بھتیجی کو چچا تک لے گئی۔ رو کے کہتی تھی یہ زندہ میرا باب غم زدہ، رو کے کہتی تھی یہ زندہ میرا باب غم زدہ، یاد اصغر پھر مجھے کرب و بلا تک لے گئی، یاد اصغر پھر مجھے کرب و بلا تک لے گئی۔ اور شعر بطور خاص جناب علی اکبر علیہ السلام کی لاش پہ امام حسین علیہ السلام کیسے پہنچے، سماعت فرمائیں۔ کربلا تو ہی بتا کہ حضرت شبیر کو، کربلا تو ہی بتا کہ حضرت شبیر کو کیسے کیسے ہم شبیہ مصطفیٰ تک لے گئی، کیسے کیسے ہم شبیہ مصطفیٰ تک لے گئی۔ جب پائے سجدہ خدا نے بخش دی عقل سلیم، جب پائے سجدہ خدا نے بخش دی عقل سلیم، میری پیشانی کو وہ خاک شفا تک لے گئی، میری پیشانی کو وہ خاک شفا تک لے گئی۔ ہم تو اس قابل نہ تھے نوشاد دنیا میں مگر، ہم تو اس قابل نہ تھے نوشاد دنیا میں مگر، مدحت سرور دعائے
فاطمہ تک لے گئی مدحت سرور دعائے فاطمہ رحم تک اللہ لے من قرأ گئی. الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مولہ الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ ثانی عشر المہدی المنتظر. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج سلسلہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور یہ ایام اعضاء بہت جلدی ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے اور عزیزان گرامی ہمارے پاس فرصت بہت کم ہے. یہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام کو پہچان لیں اور ان کی معرفت حاصل کر لیں. یعنی بغیر معرفت کے عمل کے بغیر معرفت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. آپ زیارت کے لیے جائیں گے، ہر جگہ پر ہر ائمہ کی زیارت میں آپ جائیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے زیارت میں جانا اور زیارت کرنا کمال نہیں ہے، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنا کمال ہے. آپ قم جائیں گے حضرت معصومہ قم کے روضے میں، تو ان کے روضے کے پاس بھی لکھا ہے کہ جو زیارت کرے اور ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے. یعنی فقط گئے اور واپس آ گئے اس میں کمال نہیں ہے. اگر ہمارے جانے کے بعد یعنی کربلا اور ایران اور عراق ہم نے زیارت کیا، گئے اور جیسے ہی وہاں پر گئے اور واپسی کے بعد ہم نے اپنے اندر حسینی جذبہ پایا تو یقیناً ہماری زیارت قبول ہو گئی ہے. اگر ہمارے اندر حسینی جذبہ نہ آ پائے تو ہمیں اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم امام کی زیارت کے لیے گئے تھے یا ٹور کے لیے گئے تھے. اس لیے زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا. زارا سے آیا ہے یہ، یعنی زیارت کا مطلب ایک دوسرے کو دیکھنا. جب انسان اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ تو حتماً ہمارے پر لازم ہے کہ ان کے اثرات ہمارے جسم پر جاری ہوں. اگر اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں جانے کے بعد ہماری حالت ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم زیارت سے پہلے تھے تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، آیا ہم نے زیارت کی یا بس ہم تفریح کے لیے گئے تھے اور واپس آ گئے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ معرفت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. جس طرح
یعنی دین کی اساس اللہ نے اور ہمارے ائمہ نے جو ہے معرفت کو رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت اللہ، یعنی دین، اول دین کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، گویا کہ اس نے یعنی دین کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اور خداوند عالم نے بھی کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے تو میں نے محمد کو خلق کیا، یعنی محمد کی ذات وسیلہ بنی ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں اور خدا کو جانیں۔ یعنی محمد یعنی اہل بیت علیہم السلام مظہر خدا کا نام ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے۔ تو پہلے اہل بیت کو پہچاننا ہے، پھر معرفت خدا حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بتایا کہ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا مالک ہے، خدا قدوس ہے۔ سارے صفات جو خدا کے ہیں یہ بتانے والا کون ہے؟ رسول ہے اور آل رسول ہے۔ اب عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی بہت عظیم ہے۔ آپ دیکھیں، امام حسین دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حسین علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جبریل نے مصائب پڑھی ہے اور جناب آدم نے گریہ کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس روئے زمین میں جو مجلس برپا ہوئی ہے اس کے ذاکر کا نام جبرائیل ہے، اور سامعین میں کون ہے؟ جناب آدم ہے۔ ایک کتاب ہے آگئی جعفر شستری صاحب کی کتاب ہے قصائص حسینیہ، اس میں انہوں نے لکھا 16 ایسی مجالس ہے جو امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی ولادت سے پہلے اس زمین پر برپا ہوئی ہے، 16 مجالسیں۔ اور علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں اس طرح کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ امام حسین سے آنے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے کن کن انبیاء نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یعنی بہت سارے انبیاء نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، عظمت امام حسین دیکھیں۔ ایک روز امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، حضرت رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور امام حسین سے پیار و محبت سے پیش آ رہے ہیں، ان کے پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، ان کے گلو مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں اپنے نواسے کو۔ اب ان کی ایک زوجہ جو تھی وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا نواسہ ہے، آپ اتنی زیادہ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي۔ عزیزان گرامی، امام حسین رسول کے کلیجے کی ٹھنڈک تھے، اس لیے رسول خدا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ رسول خدا نے خود کہا جب میں چاہتا تھا کہ میں جنت کی میں بو محسوس کروں تو میں حسین کو سونگھ لیا کرتا تھا، اور حسین کے پیشانی اور حسین کے ہونٹ اور حسین کے گلو مبارک کا بوسہ لیا کرتا تھا، تو مجھے گویا کہ جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اب رسول کی زوجہ نے کہا یہ تو آپ کا نواسہ ہے، اتنی زیادہ محبت کیوں کر رہے ہیں اس سے؟ تو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو پہلی جو ہے، یعنی رسول خدا نے کئی بار جو ہے امام حسین کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، ہر معرکے میں، ہر مقامات میں جو ہے پہچانوایا ہے کہ یہ میرا حسین ہے، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، پہچان لو۔
یعنی رسول خدا کو معلوم تھا، رسول خدا نے جملہ کہا اپنی زوجہ سے کہ یہی حسین ہے جس کو میری امت جو ہے قتل کرے گی۔ پھر رسول خدا نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جو حسین کی زیارت کرے گا اسے اللہ میرے حج میں سے ایک حج کا ثواب دے گا۔ یعنی جو بھی حسین کی زیارت کرے گویا کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ رسول کی ایک حج کا ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اگر حج کریں ممکن ہے کہ ہمارے حج جو ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن عزیزان گرامی رسول کا حج، اس میں جو ہے 100% شیورٹی ہے کہ رسول کا حج جو ہے حتماً قبول ہونے والا ہے، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ پھر زوجہ نے اشکال کرنا شروع کیا، اعتراض کیا کہ آپ کے حج کا ثواب؟ پھر رسول نے کہا حجتین، یعنی اگر کوئی حسین کی زیارت کرے اللہ اسے میرے حج میں سے 2 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر اعتراض کیا 2 حج کا ثواب؟ پھر رسول نے کہا ثلاثۃ حجج، 3 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر اس نے اعتراض کیا، رسول نے کہا 4 حج کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی حسین کی زیارت کرے اسے 90 حج کا ثواب، وہ بھی میں نے جو 90 حج کیا ہے وہی ثواب اس شخص کو ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی رسول خدا امام حسین علیہ السلام کی معرفت کروا رہے ہیں، یعنی آپ پہچانیں حسین کون ہیں۔ حسین ایک معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یعنی جسے حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی زیارت کے لیے اگر کوئی اس کی زیارت کرے تو رسول کے حج کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی امام حسین کو نہیں مل رہا ہے ثواب، اس کے امام حسین کی زیارت کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت ابا عبداللہ الحسین۔ اگر صرف ایک بار اگر امام کی زیارت کے لیے اگر گئے تو گویا کہ 90 حج کا ثواب ہے، وہ بھی رسول کے کیے ہوئے حج کا ثواب۔ اللہ اکبر! یہ ہے امام حسین۔ رسول خدا نے ہر مقامات پر امام حسین کو پہچانوایا ہے۔ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آئے اور ابا کے دامن سے پیر الجھا، امام حسین مسجد نبوی میں گر گئے۔ انصاف سے بتائیے صحابہ موجود تھے اور جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہوں گے، سلمان بھی موجود ہوں گے، ابو ذر بھی موجود ہوں گے، کیا ابو ذر نے نہیں چاہا کہ حسین کو اٹھا لیا جائے؟ کیا سلمان نے نہیں چاہا حسین گرے ہیں اٹھا لیا جائے؟ لیکن نبی اپنا خطبہ جو ہے توڑ کر جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں اور اپنے بغل گیر کرتے ہیں اور لوگوں کو پہچانواتے ہیں کہ ھذا حسین فارفہ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ واجب امور انجام دے رہے ہیں، نواسہ آپ کا گرا ہے، کوئی بھی صحابہ آ کر بڑھتا اور امام حسین کو اٹھا لیتا، شاید عجب نہیں کہ رسول فرماتے ہوں کہ دیکھو یہ نبوت اور امامت کا مسئلہ ہے، جب نبوت گرے تو امامت آ کے بڑھ کے سہارا دے، جب امامت گرے نبوت بڑھ کے سہارا دے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے امام حسین کی معرفت جو رسول خدا کروا رہے ہیں، یہ نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں، امام ہونے کی وجہ سے معرفت کروا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی حدیث کہ جو امام حسین کی زیارت کرے اسے رسول کے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ملتا ہے، اسی حدیث کو علامہ ہلی نے دیکھا۔ علامہ ہلی کے بارے میں ہر شیعہ جانتا ہے، یعنی سب سے کم سن مجتہد، یعنی 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے۔ عالم یہ ہے کہ علامہ ہلی کے گھرانے میں ایٹ اے ٹائم 16 مجتہد جو ہے رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں 16 مجتہدین جو ہیں رہتے تھے، اور عالم یہ ہے کہ ان کے گھرانے میں عورت بھی جو ہے مجتہدہ تھی۔ تو اس زمانے میں جب علامہ ہلی کے گھرانے میں اتنے سارے مجتہدین تھے، اس زمانے میں
نجف کو، اس زمانے میں نجف مرکز علم تھا، شہر علم تھا، اور نجف کو جو ہے شہر علم کے بجائے حلہ کو شہر علم بنایا گیا، کیونکہ وہاں پر مجتہدین زیادہ تھے۔ یہ دستور اب بھی ہے، پہلے نجف کو مرکزیت حاصل تھی، اب قم کو مرکزیت حاصل ہے، کیونکہ قم میں زیادہ مراجع موجود ہیں۔ خیر اس وادی پہ نہیں جانا ہے، اس میں بحث نہیں کرنا ہے کہ کون مرکز علم ہے۔ خیر حلہ کو مرکز علم بنایا گیا، اور جناب علامہ حلی سوال کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بار انسان زیارت کے لیے جائے اور اسے رسول کے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ملے؟ اللہ اکبر۔ علامہ حلی نے مسجد سہلہ میں ایک عمل کیا کہ ہر چہارشنبے کو یعنی شب بدھ کو جاتے تھے اور امام زمانہ سے توسل کرتے تھے۔ غور سے سنیں عزیزان گرامی، کون سوال کر رہا ہے؟ مجتہد ہے، زمانے کا عالم ہے، یعنی کم عمر میں درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں امام زمانہ سے سوال کروں گا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب اتنا کہ 90 رسول کے کیے ہوئے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب 39 دن 34 دنوں تک جو ہے جناب علامہ حلی مسجد سہلہ جایا کرتے تھے۔ آخری شب جو آئی، اب چاروں طرف دیکھ رہے ہیں شاید یبن زہرا نظر آ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم اور آپ نے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھا ہے، لیکن عزیزان گرامی ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے امام کو پہچان نہیں سکے۔ ہم علامہ جوادی فرماتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، وہ فرماتے ہیں انسان کو دعا کرنا چاہیے اگر امام زمانہ ہمیں دکھ جائے تو ہم اپنے امام کو پہچان لیں۔ یعنی امام کی معرفت حاصل کرنا کمال ہے، یعنی امام اگر کہیں دکھ جائیں کسی مقام پر، ہم امام کو پہچان لیں، یہ کمال ہے۔ اب عزیزان گرامی، اب یہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، کیونکہ روایتوں میں ہے اگر 40 دن اگر کوئی مسجد سہلہ جائے شب بدھ تو امام ضرور آتے ہیں اس کی امداد کے لیے۔ اب یہ مایوس ہو کر مسجد سہلہ سے پلٹ رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا علامہ حلی کے نام لے کر پکارا، اے حلی کہاں جا رہے ہو؟ اب عزیزان گرامی علامہ حلی اس شخص کے پاس آئے اور آنے کے بعد سلام اور دعا اور جو فارمیلٹیز جو تعارفات ہوتے ہیں ملاقات کے دوران وہ پورے ہوئے۔ اب اس شخص نے علامہ حلی سے کہا کہ پریشان لگ رہے ہو، کچھ سوال تم لے کر آئے تھے، کیا تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ اب علامہ حلی مسکرائے اور کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میرے ذہنوں میں کچھ سوال تھا؟ جب آپ کو یہ پتہ ہے کیا سوال تھا تو آپ اگر جواب دے سکتے ہیں تو جواب دے دیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ شخص کون ہے۔ اب عزیزان گرامی، علامہ حلی کے سوال کرنے سے پہلے انہوں نے سوال بھی کیا اور جواب دینا شروع کیا۔ کہا ایک بادشاہ ہے، اب یہ بادشاہ اپنے سپاہیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل جاتا ہے شکار کرنے کے لیے۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادشاہ اپنے سپاہیوں سے جدا ہو جاتا ہے، بادشاہ یکا و تنہا رہ جاتا ہے۔ علامہ حلی بہت غور سے اس شخص کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ بادشاہ یکا و تنہا اب جنگل میں پریشان حال ہے، عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ بادشاہ کو جو ہے اب اگر نہ کھائے نہ پیے تو موت آ جائے۔ تو عزیزان گرامی اس بادشاہ نے ایک جھوپڑی دیکھی اور اسے امید مل گئی، امید کا سہارا ملا۔ اب اس جھوپڑی کی طرف گیا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔
اب بادشاہ اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے اگر تمہارے پاس کچھ بھی ہے وہ تم مجھے میرے حوالے کر دو، جب تم ضرورت میں، جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی میں تمہاری مدد کروں گا۔ عزیزان گرامی، اب اس بوڑھی عورت کے پاس کل اساس جو ہے اس کی ساری جمع پونجی ایک بکری ہے، ایک گوسفند ہے۔ اب بادشاہ سلامت جو ہیں، وقت یہ ہے کہ اب اگر کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے تو انہیں موت آ جائے۔ اب بوڑھی عورت نے دیکھا کہ اگر اسے کچھ نہ کھلایا جائے تو یہ شخص جو ہے مر جائے گا۔ اب اس بوڑھی عورت نے جو ہے بکری کو ذبح کیا، گوسفند کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور کئی دنوں تک بادشاہ نے گوشت کو کھایا، اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا۔ غور سے سنیں عزیزان گرامی، اب وہ صحت مند ہوا۔ اب اس کے بعد اس کے سپاہی جو تھے، اس کے ساتھی تھے، وہ بھی مل گئے۔ اب پھر وہ اپنے دربار میں آیا اور وہ جو اس کے جو امور ہوتے ہیں وہ انجام دینے لگا۔ یہ بوڑھی عورت کے پاس کل اساس کیا تھا؟ صرف ایک گوسفند، ایک بکری۔ اس نے بادشاہ کے راہ میں نچھاور کر دیا، بادشاہ کی زندگی کے اوپر اپنے سارے سرمایے کو جو ہے قربان کر دیا۔ اب اس عورت پہ جو ہے برا وقت آنے لگا، پریشان ہونے لگی، تو چونکہ اسے بادشاہ کی وہ بات یاد آ گئی تھی کہ بادشاہ نے کہا تھا جب بھی مصیبت کا وقت آئے تم میرے پاس آنا، میں تمہارے لیے جو ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب عزیزان گرامی یہ عورت جاتی ہے، اور جانے کے بعد اب عزیزان گرامی بادشاہ کا دربار ہے۔ اب اس دربار کے اعتبار سے پروٹوکول ہے، اب وہ جاتی ہے اور اسے جو ہے دروازے پر ہی روک دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ امام زمانہ جو ہے علامہ حلی سے بیان کر رہے ہیں۔ اب اسے روک دیا جاتا ہے، اور روکنے کے بعد ایک سپاہی جاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے ایک بوڑھی عورت آئی ہے، کیا اسے اندر بلا لیا جائے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں اسے اندر بلا لیا جائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے گا کہ اب اس بوڑھی عورت کو ضرورت ہے تو بادشاہ کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یعنی امام زمانہ علامہ حلی سے پوچھ رہے ہیں۔ اب بوڑھی عورت ضرورت مند ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو عزیزان گرامی بادشاہ کے وزیر سے بادشاہ نے سوال کیا کہ جب میں پریشان تھا، جب میں مصیبت میں تھا، اس کے پاس صرف اس کا کل اثاثہ ایک بکری تھی، اس نے میرے اوپر قربان کر دیا، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، 10 بکری، 12 بکری، لیکن بادشاہ بہت انصاف پسند تھا۔ اس نے کہا چونکہ اس کے پاس کل اساس جو تھا صرف ایک بکری تھی، تو حق تو یہ ہے کہ میں اپنی پوری سلطنت اس کے حوالے کر دوں۔ تو عزیزان گرامی یہی بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جتنا اساس تھا، جتنا سرمایہ تھا، امام نے کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ یہی وجہ تھی اللہ نے کہا اے حسین تم نے اپنے سارے اساس کو قربان کیا، اس لیے جب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے تب تک حسین کا نام باقی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی یہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام کی۔ یعنی خدا جو ہے جب تک خدا باقی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے، تب تک حسین کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ اس لیے حسین نے دنیاوی بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو قربان نہیں کیا، بلکہ پورے کائنات کے سرکار اور بادشاہ کے لیے اپنے آل اولاد کو قربان کر دیا۔ امام زمانہ عزیزان گرامی آیت اللہ ہمارا شیعہ نجفی ایک بار
کرامات علماء کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ آیت اللہ مرشی نجفی جن کی قبر قم میں ہے، جو حضرات جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ان کی قبر کہاں ہے، قم میں ہے۔ اور آیت اللہ مرشی نجفی کے بہت سارے کرامات ہیں۔ ایک دفعہ کربلا جا رہے تھے زیارت کے لیے، راستے میں کسی مقام پہ رات میں قیام کیا اور رات میں سونے لگے، خواب میں امام زمانہ آئے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام زمانہ خواب میں آتے ہیں، بس ایک پیغام دینا ہے عزیزان گرامی آج کے زمانے کے مطابق، یعنی یہ جو زمانہ بہت پرآشوب زمانہ ہے، یعنی ہر طرف سے لوگ جو ہے آج اپنے گھروں میں رہ کے لوگ مجتہد بن رہے ہیں۔ امام زمانہ خواب میں آتے ہیں اور پہلا جملہ جو آیت اللہ مرشی نجفی سے کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پاس، یہ وہی قرآن ہے جو رسول خدا پر نازل ہوئی تھی۔ آج جو ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی۔ اگر عزیزان گرامی قرآن میں تحریف ہو گئی تو قرآن معجزہ نہیں رہا۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو امام زمانہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے وہ وہی قرآن ہے جو رسول خدا پر نازل ہوا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں لوگ کہ قرآن میں تحریف ہونے کی دلیل حدیث سے دیتے ہیں۔ عقل کے اندھے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن کے لیے جو ہے دلیل جو ہے قرآن ہی سے لائی جا سکتی ہے، غیر قرآن سے نہیں لائی جا سکتی۔ خیر یہ بہت طولانی موضوع ہے۔ دوسری جو وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے امام زمانہ نے، کہا کہ زیارت عاشورہ جو ہے کثرت سے پڑھا کرو۔ عزیزان گرامی جب یہ وبا جو ہے پھیلنے لگی تو ہمارے سارے علماء نے کہا کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو۔ آیت اللہ طباطبائی اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا پوچھتا ہے بابا آپ تو بہت اچھے سے ہوں گے وہاں پر؟ تو آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ہاں میں بہت اچھے سے ہوں، لیکن میری زندگی میں نے ایک کوتاہی کر دی۔ تو بیٹا پوچھتا ہے بابا وہ کوتاہی کیا ہے؟ تو آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں بس دن میں ایک بار زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کاش میں 3 مرتبہ پڑھتا اور بھی بالا مقام جو ہے جنت میں مجھے ملتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب ہے۔ امام زمانہ خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ اور یہ جو قرآن ہے اور بھی بہت ساری باتیں امام نے کی ہے، خیر انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا ضرور عرض کروں گا۔ یہ جو قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، وہی قرآن ہے جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اگر قرآن میں تحریف ہو جائے تو قرآن معجزہ نہیں ہو سکتا۔ آگئیے استاد دانشمند ایک بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے، یعنی بہت بڑے خطیب ہیں، انہوں نے بیان کیا اپنی مجلس میں کہ میرے پاس ایک تہران کا نوجوان آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ نوجوان ہے، 27-28 سالہ نوجوان ہے، عالم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں، اور جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے وہ نوجوان تڑپ رہا ہے۔ تو آغائی دانشمند نے اس سے سوال کیا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس تہران کے نوجوان نے کہا میں نے کچھ دن پہلے رات میں جو ہے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، میں اپنے موبائل کے ساتھ مصروف تھا،
موبائل چلا رہا تھا تو اچانک سے میرے گھر میں گھر کے جو ہے گھنٹی بجنے لگی، بیل بجنے لگی۔ میں متوجہ ہوا اور میں گیٹ کی طرف گیا، دیکھا ایک نوجوان عالم دین، سید عالم دین ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آئیے ہمارے گھر میں۔ تو اس سید نے کہا کیا یہ فلاں کا گھر ہے، یعنی اس کے نام لے کر اس شخص نے بلایا کہ یہ فلاں کا گھر ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں۔ تو اس نوجوان نے آنے والے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا نام سید مہدی ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے کمرے کو آمادہ کرتا ہے اور جو نامناسب چیزیں ہیں اس کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے، ٹی وی ہے اور جو نامناسب چیزیں ہیں۔ اب کہتا ہے آپ تھوڑی دیر 2 منٹ رک جائیں، میں اپنے کمرے کو آپ کے لیے آمادہ کر لوں۔ آنے والا کون ہے؟ سید مہدی۔ 2 منٹ اپنے گھر کو آمادہ کر لوں۔ اب یہ جلیل القدر شخص جو ہے اس کے دروازے سے جانے لگتے ہیں، اور یہ اپنے کمرے کو آمادہ کرنے کے بعد آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جو آئے تھے وہ اب دروازے پر نہیں ہیں۔ تو ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو وہ کون تھے؟ وہ امام زمانہ تھے عزیزان گرامی۔ اس نے دیکھا کہ امام زمانہ گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ میں ابھی تک جس کے گھر میں گیا سب نے یہ کہا کہ 2 منٹ انتظار کر لیجئے، اے اللہ کیا میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا میرے لیے مومنین کا گھر آمادہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام جب واقعات کربلا رونما ہو گئے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک چاہنے والا زہری امام کی بارگاہ میں امام کے گھر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی کی تقریب ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں زہری ہم کربلا کے بعد کسی شادی کی تقریب میں نہیں جایا کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا زہری خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اس بار جو ہے ہم آپ کے بابا امام حسین کے لیے مجلس برپا کر رہے ہیں، اے مولا آپ آئیے ہمارے گھر میں مجلس کے لیے۔ انصاف سے بتائیے عزیزان گرامی، ہم اور آپ 1400 سال کے بعد جب ہم سنتے ہیں، ہم بس سنتے ہیں امام حسین کا ذکر، امام حسین کو کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام حسین کی شہادت سننے کے بعد ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم رونے لگتے ہیں، ہمارا دل جو ہے مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیے وہ جا رہا ہے مجلس کے لیے جس نے اپنے آنکھوں سے حسین کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ روایت بتاتی ہے 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کے پاس سے جب اہل حرم کو گزارا جا رہا تھا تو ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی وہیں سے گزر رہے تھے۔ دیکھا جلتی ہوئی زمین پر امام حسین علیہ السلام کا لاشا، امام حسین کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ ایک دفعہ زینب نے زین العابدین کی طرف دیکھا تو یہ عالم تھا کہ امام زین العابدین کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، امام کا چہرہ بدل رہا تھا۔ تو جناب زینب نے سوال کیا کیا زین العابدین، کیا عابد تم بھی ہمیں عالم غربت میں چھوڑ کر جانے والے ہو؟ تو جناب زین العابدین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں آپ نے انصاف نہیں کیا، ارے وہ جوان بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا لاشا ارے اس جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہو۔ عزیزان گرامی وہ
مجلس میں جا رہا ہے۔ جب وقت آخر امام حسین علیہ السلام جناب زین العابدین سے رخصت کے لیے آتے ہیں، امام پوچھتے ہیں بابا علی اکبر کہاں گئے؟ امام حسین کہتے ہیں علی اکبر شہید ہو گئے۔ امام پوچھتے ہیں بابا اون محمد کہاں گئے؟ امام حسین کہتے ہیں اون محمد بھی شہید ہو چکے۔ امام حسین سے ارے آخری بار جناب زین العابدین نے سوال کیا بابا اچھا عباس کہاں گئے؟ امام حسین نے رو کر کہا ارے عباس بھی اپنے دونوں شانے کٹائے ہوئے ارے فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا یہ چہرے پہ لہو کس کا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد یہ تمہارے چھوٹے ششماہ بھائی علی اصغر کا لہو ہے۔ عزیزان گرامی، وہی امام مجلس کے لیے جاتا ہے۔ ارے زہری امام کو منبر کے پاس بٹھاتے ہیں، امام مجلس سنتے ہیں۔ جب مصائب کا وقت آیا امام اپنے مقام سے اٹھے، زہری پریشان ہوا۔ جب مجلس تمام ہوئی زہری دیکھتا ہے امام جو ہے اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، زہری پریشان امام کو ڈھونڈنے لگتا ہے تو زہری کی نگاہ اس مقام پر پڑی جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارے رکھے ہوئے تھے، جہاں عزادار کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، جہاں وہیں پر ہمارا امام، ہمارا چوتھا امام بیٹھا ہوا تھا۔ اب زہری ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا آپ منبر کے پاس سے یہاں کیوں آ گئے؟ امام نے کہا اے زہری ارے تم اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ارے میری ماں فاطمہ جنت البقیع سے اپنے شکستہ پہلو پہ ہاتھ دے کر آ گئی اور حسین حسین کر رہی ہے۔ ارے مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں زہرا کے سامنے بیٹھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائی و تسلیم لامر۔ الہی ہماری اس اعمال کو قبول فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی ہمیں اور آپ کو ایک سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔